ماشاءاللہ حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد سیالوی صاحب خوبصورت ترین گفتگو سے ہمارے سینوں کو منور فرما رہے تھے. حافظ طاہر صاحب تشریف لے کے آئے ہیں، وہ آگے تشریف لے آئیں. بڑی محبت سے فرمائیے گا سبحان اللہ. تھوڑا اونچا بولو گے سبحان اللہ. قبلہ مفتی نذیر سیالوی صاحب جڑیاں گلاں کیتیاں میں انہاں دا ترجمہ اللہ حضرت دی زبان چوں نہ کر دیاں. سجا چوکے ٹل لا کے بولیا جی سبحان اللہ. بریلی کے تاجدار، سنیاں دی پہچان، سنیاں دی جان، امام احمد رضا خان، آپ نے میرے نبی دے کمالات، میرے نبی دی شانہ، میرے نبی دے معجزات، میرے نبی دے مقام نے انج بیان فرمایا سب سے اولا والا. کچھ بندے میرا ارادہ لے کے آئے مٹھا بولن دا. سب سے اولا والا سجاد چوک کے حضور دا ذکر کرو ٹھنڈ پہ جائے. سب سے اولا والا، سب سے والا والا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا، جس کے طلبوں کا دوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا. مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے، مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کے طلبوں کا دوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا. ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. ہمارا نبی نعرہ رسالت. انہی الفاظ کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں. عالم نبیل فاضل جلیل، عالم نقتدہ واعظ شیری بیاں، صوفی با صفا، عالم با عمل، میرے استاد گرامی حضرت علامہ مولانا نعیم بابر تاری المدنی دامت برکاتم القدسیہ. بڑی محبت سے نعرہ لگائیے گا، دائیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ کو اٹھا کے سینے کا زور لگا کے نعرہ رسالت. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید إنا أعطيناك الكوثر. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت اور شوق سے درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو محبت، شوق، عقیدت اور پیار سے درود پاک پڑھیے. اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ میرا جب محبت والا مجھ پر درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو خود سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں. ایک بار محفل کی برکت کے لیے پھر درود پاک پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج کی محفل ماشاء اللہ بہت خوبصورت محفل ہے. پہلے بھی مولانا رضوان القادری صاحب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، لیکن اس سال کی محفل ذرا انوکھی محفل ہے.
جس میں انتہائی قد آور علمی شخصیات سے ان کی زیارت سے آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ مفتی محمد نذیر سیالوی صاحب، رضا المصطفیٰ ظریف القادری صاحب زیدہ مجدہ تشریف لائے، ہم ان کو اپنی اس محفل میں خوش آمدید، اہلا و سہلا، جی آیانو کہتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے مبارک قدموں کی برکت سے ہمیں علم نافع کی دولت عطا فرمائے۔ علم تو بہت ساروں کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہی علم نفع والا ہے جس پر بندہ عمل بھی کرے۔ تو علم نافع یعنی وہ علم جو نفع دینے والا ہو، اللہ ہمیں وہ علم عطا فرمائے۔ ان علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صدقہ اللہ ہماری دنیا آخرت کو سیدھا فرما دے۔ علماء سے محبت یہ ہمیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اغدو وانت عالم او متعلم او مستمع او محب فلا تکن خامیسا فتہلک۔ میں صبح کا اس حال میں یا تو عالم دین ہو، یا طالب علم دین ہو، یا ان کی باتوں کا سننے والا ہو، یا ان سے محبت کرنے والا ہو، پانچواں مت بننا کہ برباد ہو جائے گا۔ صبح اس حال میں کرنی ہے۔ کس حال میں؟ کہ یا تو خود عالم ہوں، میں اس حال میں صبح کروں۔ تو ہر ایک اس طرح صبح نہیں کر سکتا، جو کہ سارے علماء نہیں ہیں۔ جو علماء ہیں وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں۔ طالب علم دین ہو، یہ بھی بعض کے لیے مشکل ہے۔ ان کی باتوں کا سننے والا ہو کر صبح کرے، یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو چوتھی بات تقریباً سب کے لیے ہے کہ ان سے پیار کرنے والا بن کر صبح کرے۔ اور پھر فرمایا پانچواں نہ ہونا، اگر پانچواں ہوا نا تو پھر ہلاک برباد ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ان علماء سے مربوط اور مضبوط رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی اپنے پیاروں کو نہیں چھوڑتے، اور انشاءاللہ قیامت والے دن بھی رب سے چھڑوا کر داخل جنت کروائیں گے۔ تو عالم سے محبت، عالم سے پیار، عالم کی صحبت، یہ بہر حال بہر صورت فائدے ہی فائدے والی، نفع ہی نفع والی ہے۔ اللہ ہمیں ان کی سنگتیں صحبتیں عطا فرمائے، اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ تو میں بھی حضرات کی بارگاہ میں کچھ سبق عرض کروں گا، سبق سنانے کی نیت سے کچھ عرض کروں گا، تاکہ کہیں غلطی پائیں تو میری اصلاح فرمائیں۔ چونکہ بڑوں کے آگے جب چھوٹے بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چھوٹے اپنے بڑوں کو سبق سنا رہے ہیں۔ جس طرح طالب العلم اپنے استاذ کو سبق سناتا ہے، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب۔ تو جب ہم گردان استاذ صاحب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سناتے ہیں، جہاں غلطی پاتے ہیں تو اصلاح فرماتے ہیں۔ تو میں بھی چند گھڑیاں اللہ کریم جل وعلا کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں بھائی بڑی پیاری پیاری نعتیں پڑھ رہے تھے، اور مفتی رضا المصطفیٰ ظریف القادری صاحب نے جس بچے کو کہا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، یہی پڑھا نا؟ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام ہے، اور عموماً ہدایت بخشش میں یہ غالباً پہلا کلام اسے لکھا جاتا ہے۔ ہدایت بخشش جیسی اب کھولیں گے نا تو گویا اس کلام سے ہدایت بخشش کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو میں بھی سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت کے اشعار سے ہی اپنے بیان کا آغاز کرتا ہوں، اور میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کوشش کرتا ہوں ان کلاموں کو پڑھوں جو عموماً نہیں پڑھے جاتے، ورنہ پڑھنے کو میں سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی بھی پڑھ سکتا ہوں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ بھی پڑھ سکتا ہوں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہ بھی پڑھ سکتا ہوں۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، یہ بھی پڑھ سکتا ہوں۔
لیکن میں وہ کلام پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس کو میں نے آج تک کسی نعت خواں کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا، اور میرے امام کا کلام تو کیا بات ہے، کلام الامام امام الکلام، ہمارے امام کا جو کلام ہے نا وہ کلاموں کا امام ہے۔ اعلیٰ حضرت وہ اعلیٰ حضرت ہیں کہ جنہوں نے گویا ہماری رگو پے میں عشق مصطفیٰ کو جو ہے وہ ایسا کوٹ کوٹ کے ڈالا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی کتاب اٹھائیں، آپ کا کوئی جو ہے وہ شعر پڑھیں، اس میں اللہ کے محبوب کی شان و عظمتوں کو آپ نے ظاہر کیا۔ آپ فرماتے ہیں راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، ارے مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، ہوں مسلمہ گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، گونچے ما اوہا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ پھر فرماتے ہیں اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، ارے اس میں جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، ان کو بے مانگے ملا ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ارے صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں، پنجائے مہر عرب ہے جس سے دریا بہ گئے، ارے چشمہ خورشید میں تو نام کو بھی نم نہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، ارے وہ نہ تھے عالم نہ تھا اگر وہ نہ ہوں عالم نہیں۔ یا رسول حق چاہتے یا علی یا نبی۔ اعلیٰ حضرت کے اگر ان شعار کی تشریح کرنے جائیں نا تو گھنٹوں درکار ہیں، کہاں کہاں اشارات ہیں، تمثیلات ہیں، تشبیہات ہیں، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ صرف ایک دو شعر کی میں تھوڑی وضاحت کرتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ بھی آئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ زمزم، اور ہمارے آقا کو کیا عطا فرمایا؟ حوض کوثر۔ آپ نے تقابل فرمایا، مطلب اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم ٹھہر ٹھہر، اور اس میں جم ہے کہ بیش بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس میں تھم تھم ہے ٹھہر ٹھہر ہے، اس میں ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے بڑھتا ہی جا رہا ہے، اس میں زمزم ہے کہ تھم تھم، اس میں جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ پھر فرماتے ہیں ان کو بے مانگے ملا۔ ہمارے آقا نے رب کی بارگاہ میں دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے حوض کوثر دے دینا، مجھے قیامت والے دن وہ مقام دینا کہ جہاں پر پانی کا حوض ہوگا اور میں پیاسوں کو پلاؤں۔ میرے نبی نے رب سے مانگا نہیں ہے، ان کو بے مانگے ملا اور ان کو رگڑ کر ایڑیاں، ارے صاحب کوثر کے ہمسر صاحب زمزم نہیں۔ ہمارے آقا ایسی شانوں والے ہیں کہ رب نے دیا ہے، بے مانگے دیا ہے، اور اتنا دیا ہے کہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے۔ اور کتنا دیا ہے آج میرا موضوع بھی یہی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے، بے شک ہم نے اعطیناک کا آپ کو عطا فرمایا، کیا عطا فرمایا؟ الکوثر، کوثر عطا فرمایا۔ اب کوثر کی جو تفاسیر میں لکھا گیا ہے نا، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر درجنوں چیزیں بیان فرمائیں۔ اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ اگر میں اس کو مختصر کروں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو ہر خوبی، ہر خیر، ہر خصلت کثرت سے عطا فرمائی ہے۔ دو چیزیں ہیں، کیا دیا؟ ہر خوبی دے دی، اور کتنا دیا؟ کثرت سے، تھوڑا تھوڑا نہیں، گن گن کر نہیں، کاؤنٹ کر کر کے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو عطا فرما دیا ہے، اور اتنا عطا فرما دیا ہے کہ کثرت سے عطا فرما دیا ہے۔ اگر اس کثرت کو دیکھنا ہے، یہ ہے فعل ماضی کا صیغہ، اعطیناک باب فعال سے، اعطا یعطی، آپ کو دے دیا، کثرت سے دیا۔ اگر اس کثرت کو ملاحظہ کرنا ہو، سمجھنا ہو، تو چند میں بخاری کی حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے جو خوبیاں دیں، کتنی دیں؟ تھوڑی ہیں کہ زیادہ ہیں؟ بخاری کی حدیث ہے
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی کے ہاں دعوت پر تشریف لے گئے، انہوں نے بکری کا گوشت بنایا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، جانور کے اگلے جو دو ہاتھ ہیں، ٹانگیں کہتے ہیں ہم اس کو، لیکن وہ اصل میں ہاتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دستی کا گوشت کہتے ہیں، کیونکہ دست کہتے ہیں فارسی میں ہاتھ کو، دستگیر ہاتھ کو پکڑنے والا، غوث اعظم دستگیر، یعنی وہ غوث کے جو پکارو تو بندے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، جھٹکتے نہیں، چھوڑتے نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا۔ آپ نے فرمایا ناولنی الذراع، اے صحابی ذرا دستی تو لے کر آ، تو نے ہنڈیا بنائی ہے، بکری کا گوشت بنایا ہے، ذرا میرے لیے بکری کی دستی لے آ۔ وہ گئے، جا کر ایک دستی لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی، اللہ کے محبوب نے تناول فرما لیا۔ پھر میں ناولنی الذراع، اے صحابی اور دستی لے کر آ، وہ دوسری لے کر بھی حاضر ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے صحابی اور دستی لے کر آ، عرض کرتے ہیں آقا جانور میں دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، میں نے ایک بکری یا ایک اس کا بچہ پکایا ہے، جانور میں دو دستیاں ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا، انا اعطیناک الکوثر کی جھلکیاں دیکھو، اللہ نے دیا ہے تو کثرت سے عطا فرمایا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ تو ناولتنی ما زلت تناولنی، اے میرے صحابی اگر تو یہ نہ کہتا کہ جانور میں دو دستیاں ہوتی ہیں، خدا کی قسم میں تجھے کہتا رہتا دستیاں لیتا آ، تو لاتا رہتا، جب تک میں کہتا رہتا اللہ ہنڈیا میں جانور کی دستیاں پیدا فرماتا رہتا اور تو مجھے کھلاتا رہتا، میں کھاتا رہتا۔ ارے وہ زبان جس کو سب کل کی گنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ ایمان سے دیکھو یا رسول اللہ، یا علی، ارے جانور میں دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، کوئی تیسری دستی نہیں ہوتی، اگلی ٹانگیں دو ہی ہیں، بقیہ پچھلی دو ٹانگیں ہیں، لیکن میرے محبوب فرما رہے ہیں اے میرے صحابی اگر تو یہ نہ کہتا کہ دو ہی ہوتی ہیں، جب تک میں مانگتا رہتا تو ہنڈیا کی طرف جاتا، وہاں سے دستیاں نکال کے لاتا رہتا، میں کھاتا رہتا۔ اب ایمان سے بتاؤ رب نے محبوب کو دیا تو کتنا دیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں اگر ایک بار اور کہتا تو ایک اور لے آتا تو تین دستیاں ہو جاتی، ایک بار اور کہتا تو اور لے آتا چار ہو جاتی، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تک میں مانگتا رہتا تو لاتا رہتا، رب وہاں پر دستیاں پیدا فرماتا رہتا۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو ہر خیر کثرت سے عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث، بارہا اپنے علماء سے سنی ہوگی، میں اس کو بہت مختصر کروں گا۔ حدیبیہ کے مقام پر میرے آقا نے 1500 صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا ہے، صحابہ کو پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک پیالے میں تھوڑا سا پانی ہے، صحابہ حضور کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ کیا ہوا، کیوں میرے گرد تم نے جو ہے وہ یہ گھیرا ڈال لیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا پیاس ہے، پانی نہیں، وضو کرنا ہے، پانی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر چاہتے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے یا اللہ بارش برسا دے، اللہ بارش برسا دیتا، وہ بارش بھی حضور نے برسوائی ہے مدینے کے اندر، یہ بھی بخاری ہی کی حدیث ہے، لیکن یہاں میرے آقا کے معجزے کا کمال دیکھیے، حضور نے اپنا مبارک ید اللہ ہاتھ اس پیالے کے اندر رکھا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں فجعل الماء یفور بین اصابعہ، ہم نے دیکھا حضور کی انگلیوں کے درمیان سے پانی جاری ہو گیا ہے، کیسے جاری ہوا؟ کامثال العیون، رب نے ایسا پانی جاری کر دیا گویا پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہیں، فشربنا وتودعنا، ہم نے اس پانی کو پیا ہے، اس پانی سے وضو کیا ہے، 1500 صحابہ ہیں، پیاسے ہیں، اگر ایک ایک گلاس پانی پیئے تو 1500 گلاس پانی حضور کے بدن سے نکلا، اگر ایک ایک لوٹے کی مقدار سے وضو کرتے ہیں، ارے 1500 لوٹوں کا پانی حضور کے بدن سے نکلا ہے، صحابہ نے پانی مانگا ہے، محبوب نے بدن سے پانی کی نہریں جاری فرما دی ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اب ہم کیا کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ محبوب کے بدن میں کتنا پانی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، محبوب تو ہم نے تمہیں ہر خیر کثرت سے عطا فرما دی، سارے خزانے ہم نے تیرے حوالے کر دیے، تو اب اپنی امت میں ان کو لٹاتے رہنا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا نبی جو ہوتا ہے نا ہر موقع پر وہ رب سے اجازتیں نہیں لیتا، یا اللہ کیا کروں پانی مانگ رہے ہیں،
نبی سوچنے لگ جائے نہ. ہاں بعض موقعوں پر ہوتا ہے وحی کا انتظار کیا جاتا ہے، لیکن اکثر موقع پر نبی سے جب کچھ مانگا گیا اور ہمارے آقا نے صحابہ کو فوراً وہ عطا فرمایا، وہ دکھایا، کیونکہ محبوب بھی جانتے ہیں کہ جس نے مجھے محبوب بنایا ہے میری ٹالے گا نہیں. ہاتھ رکھنا میرا کام ہے اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا رب کریم کا کام ہے. انگلیاں ہیں فیض پر، کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. اسی طرح بخاری ہی کی حدیث، میں نے کہا تھا بخاری کی حدیث عرض کروں گا. اس کے راوی بھی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں. آپ کی 9-10 بہنیں تھیں، ایک بھائی ہے. والد گرامی فوت ہو گئے، ابا جی پر قرضہ کافی تھا، اور ابا جی نے جو وراثت میں چھوڑا ہے وہ کھجوروں کا ایک باغ چھوڑا ہے. اگر اس کی ساری کھجوریں اتار دی جائیں تو قرض خواہوں کا قرضہ پورا ادا نہیں ہوتا. یہ کنفرم بات ہے، تھوڑی ہیں وہ کھجوریں. حضرت جابر سے جب تقاضا ہوا تو آپ نے کہا کہ میرے پاس ابا جی کی یہ ہے وراثت میں کھجوریں، یہ اتارتا ہوں آپس میں بانٹ لو اور میرے پاس دینے کو کچھ نہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم نے اپنا قرضہ پورا وصول کرنا ہے، جتنا ہمارا بنتا ہے ہم اتنے کی کھجوریں لیں گے، تھوڑی لے کر ہم راضی نہیں ہوں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جا کر مدعا عرض کیا کا پرابلم یہ ہے، قرض خواہ جان نہیں چھوڑ رہے اور ہے بہت کم کھجوریں کہ میں ان سے قرضہ نہیں اتار سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر کھجوریں درختوں سے اتار کر ڈھیر لگا دو، پھر ہمیں خبر دینا ہم آتے ہیں. صحابی رسول کا بھی عقیدہ کیسا ہے اور محبوب کے نوازنے کا انداز بھی کیسا ہے. یہ نہیں کہتے کہ یار کیا تم میرے پاس مسئلے لے آتے ہو، قرضے اتارنا میرا کام تھوڑی ہے، میرا کام کلمے پڑھانا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے، لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، ان کو پکا کرنا ہے، ان کو نمازی بنانا ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جاؤ جا کر کھجوریں اتارو ڈھیر لگاؤ پھر ہمیں بتانا. حضرت جابر فرماتے ہیں میں گیا جا کر کھجوریں اتروائیں ڈھیر لگا دیا، آقا کو خبر کر دی، عرض کر دیا. اللہ کے محبوب آئے وجاء ومعه ابو بکر و عمر، حضور تشریف لائے اور حضور کے ساتھ حضور کے 2 یار بھی ہیں، ابو بکر بھی آئے عمر بھی آئے. آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام میرے باغ میں داخل ہوئے، میرا باغ رشک کمر بن گیا ہے. جہاں حضور کے تلوے لگ جائیں وہ باغ بھی اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہوگا. میرے امام احمد رضا خان کے چھوٹے بھائی کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ جب آپ معراج میں گئے ہو، اگر چاند اس وقت آپ کے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، روزانہ وہ صدقے میں ایک چاند آپ پر نثار کرتا، قربان کرتا. لیکن جس رات حضور معراج میں گئے ہیں اس وقت چاند کوئی نہیں تھا، چونکہ آمینہ کا چاند جا رہا ہے نا. تو جب آمینہ کا چاند موجود ہے تو پھر آسمان کے چاند کو رب نے چھپا دیا ہے، کیونکہ 27ویں شب تھی نا، اور 27ویں شب میں رات کو چاند آسمان پر کوئی نہیں ہوتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے باغ میں آگئے، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، عمر رضی اللہ عنہما بھی ساتھ ہیں. حضور آئے اور آ کر کیا کیا، کہاں بیٹھے، فجلس علیہ، حضور اس ڈھیر کے پاس آ کر تشریف فرما ہو گئے، کھجوروں کے ڈھیر کے پاس بیٹھے ہیں. فدعا بالبرکہ، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر برکت کی دعا فرما دی. دعا کرنے کے بعد فرمایا جابر ادعو غرماءک، بلا لے اپنے قرض خواہوں کو، فاوفہم، میں تو جا رہا ہوں جو کرنا تھا کر دیا ہے، انہیں بلا کر انہیں تول کے قرضے ادا کر دو. حضور چلے گئے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ایک کو بلایا، یہ لو تمہارا قرضہ، اتنی کھجوریں بنتی ہیں، یہ لو کھجوریں. دوسرے کو بلا کر اتنی کھجوریں تم بھی لو، تم بھی لو، تم بھی لو. آپ فرماتے ہیں واللہ سارے قرض خواہوں کا قرضہ اتر گیا، اور جب میں نے ڈھیر کی جانب دیکھا تو 3500 سیر کھجوریں بھی باقی ہیں. حالانکہ یہ وہی ڈھیر تھا کہ جو قرضہ پورا نہیں اتارتا تھا. محبوب نے برکت کی دعا کیا کر دی ہے، اللہ نے ایسی برکتیں فرما دی ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے یہاں بھی جلوے ہیں کہ میرا محبوب جس کھجوروں کے ڈھیر کے پاس آ کر برکت کی دعا کر دے، اگر دعا سے پہلے وہ ڈھیر قرضہ پورا نہیں اتارتا، لیکن جب یہ دلائی ہاتھ اٹھ چکے ہیں، جب اللہ کے محبوب نے دعا کر دی ہے، اللہ سارے قرضے بھی اتار دیتا ہے، اور حضرت جابر کو 3500 کھجوریں تحفے میں بھی باقی دے دی جاتی ہیں. یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی جھلکیاں.
کہ رب نے دیا محبوب کو تو کثرت سے عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ، حضور کے ہاتھوں میں رب نے کتنا مخلوق کے لیے رزق رکھا ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ المنورہ میں ایک بار سورج کو گرہن لگ گیا، سورج گرہن ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، جب سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا اور نفل کا مکروہ وقت نہ ہوتا تو حضور نماز نفل ادا فرماتے۔ چونکہ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ہم تو آج ہر چیز کو مذاق میں ڈال دیتے ہیں نا، فلاں ٹائم چاند گرہن ہونے والا ہے، کیمرے سے تصویریں بنائیں گے، حالانکہ یہ موقع توبہ و استغفار کا موقع ہے۔ یعنی وہ رب گویا ہمیں بتاتا ہے یہ جو روزانہ تمہیں سورج روشنیاں دیتا ہے، میں نے اس کو بھی آج بے روشن بے نور کر دیا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو بھی توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا جائے گا، ہر چیز رب فنا کر دے گا۔ سورج گہن ہو گیا مدینے میں، حضور نے صحابہ کو جمع کیا، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک، آقا ہم نے دیکھا جب آپ ہمیں نماز پڑھا رہے تھے آپ نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، آپ کچھ پکڑ رہے تھے۔ ثم رأیناک تکعکعت، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ رک گئے ہیں، آپ نے نہیں کچھ پکڑا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اے صحابہ جو تم نے دیکھا ہے ایسا ہی ہے۔ ہوا کیا؟ رب نے جنت میرے قریب کر دی۔ فرعیت عنقودہ، میں نے جنت میں لگے ہوئے انگوروں کی بیل کو دیکھا، اس بیل پر لگے انگوروں کے خوشے کو دیکھا، میں نے چاہا کہ انگوروں کے خوشے توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں۔ لو اخذتہ لأقلت ما بقیت الدنیا، میرا آقا فرماتے ہیں اگر میں وہ ایک ہاتھ سے وہ خوشہ توڑ کے لے آتا تم اسے کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی رہتی، وہ ختم نہ ہوتا۔ اچھا اب یہاں تھوڑا سا غور کرنا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا جی حضور یوں تو نبی یوں تو ایسے ویسے، حضور نے ہاتھ اٹھایا، صحابہ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ ہاتھ کہاں ہے؟ فضا میں، ٹھیک ہے؟ یعنی صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور کا ہاتھ بلند ہوا اور یہاں آگے پھر اوپر خلا ہے، جبکہ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے جب ہاتھ اٹھایا ہے جنت میں پہنچ گیا۔ جنت کہاں ہے؟ 7 آسمانوں سے اوپر۔ محبوب کہاں ہے؟ مدینہ المنورہ کی زمین پر۔ تو آپ اندازہ لگاؤ حضور کو رب نے کیسا مبارک قد عطا فرمایا، کیسا مبارک ہاتھ عطا فرمایا کہ بظاہر وہ ہاتھ کو یوں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، دیکھنے والے کو تو یہیں تک نظر آ رہا ہے، لیکن محبوب کا وہ ہاتھ جنت میں پہنچا ہوا ہے۔ رب نے دیا تو کثرت سے دیا اور ایسا ایسا دیا، سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے اور خیر آپ کو کثرت سے عطا فرمایا۔ اچھا دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ والضحیٰ میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب یہاں بات کو سمجھنا ہے، چونکہ وقت محدود ہے اور 10:30 حضرت کی ماشاءاللہ نیت ہے کہ ہم محفل کا اختتام کریں گے۔ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ جہاں 3 بولانا ہوں وہاں 10:30 محفل ختم آپ نہیں کر پائیں گے، لیکن یہ ان کی وقت کی پابندی ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی محفل کو پورا ایک سلیقے کے ساتھ چلانا شروع کر دیا، اور ابھی سمجھے 9:45 نہیں ہوئے تو میرا بیان بھی اختتام کی طرف، میں بھی 10 بجے سے پہلے بیان ختم کر دوں گا۔ مجھے جو ٹائم دیا میں اسی پر انشاءاللہ اپنا بیان ختم کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ماضی میں، زمانہ ماضی ہے، دے دیا، اس کی جھلکیاں آپ نے ملاحظہ فرمائیں، اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تمہیں ان قریب اتنا دے گا، دے دیا کثرت سے، ان قریب تیرا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب یہاں علماء تشریف فرما ہے، بات تھوڑی سی مشکل ہے چونکہ یہ گرامر سے تعلق رکھتی ہے۔ صرف کے اندر ہم بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں
کہ جو عربی میں فعل ہوتے ہیں نا، وربز، جیسے داربا، نصرا، کاروما، حسیبا، فتحا، سمیا، اس طرح باب افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل، یہ ایک پوری یعنی گرامر ہے عربی کی. مجرد کے ابواب، پھر مزید فی کے ابواب، پھر ربائی کے ابواب، ربائی مجرد، ربائی مزید فی، وغیرہ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں فعل بیان کیا نا، اعطا، اعطینا کا، یہ ہے صیغہ فعل ماضی کا. اور باب اعطا یعطی جو ہے نا عربی میں، یہ دو مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ متعدی با دو مفعول. ٹھیک ہے، مفعول کسے کہتے ہیں؟ آبجیکٹ کو. انگلش میں جو آبجیکٹ ہوتا ہے، سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ. ٹھیک ہے، میں نے کھایا، کیا کھایا؟ کھانا کھایا. تو کھانے والا فاعل، جو کھایا فعل، اور جس شے کو کھایا جا رہا ہے وہ مفعول ہے، وہ آبجیکٹ ہے. تو باب اعطا یعطی یہ دو آبجیکٹ چاہتا ہے تب مکمل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب صیغہ ماضی کے ساتھ اس کو بیان کیا تو دونوں آبجیکٹ بیان کیے. اعطینا کا پہلا آبجیکٹ ہے اور الکوثر یہ دوسرا آبجیکٹ ہے. اور جب اللہ نے اسی فعل کا صیغہ فعل مضارع بیان کیا، مستقبل والے معنی والا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مفعول بیان کیا ہے، دوسرا بیان نہیں کیا. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں رب نے جو محبوب کو دیا نا تو لوگوں نے دیکھا. رب نے جو محبوب کو دیا، عرب والوں نے دیکھا کہ محبوب جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کے چاند کو توڑ رہے ہیں. مقام صحابہ پر جب عصر کی نماز مولا علی کی قضا ہوتی ہے، حضور اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر کے ڈوبے سورج کو پلٹا رہے ہیں. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں. حضرت اکرمہ کے لیے پتھر کو پانی پر تیرا رہے ہیں. حضور اشارہ فرمائے، جو درخت ہیں وہ چل کر حضور کی بارگاہ میں آ کر سلامیاں پیش کر رہے ہیں. جو رب نے دیا کثرت سے وہ لوگوں پر ظاہر ہے. اللہ نے جب فعل ماضی بیان کیا، مفعول اول بھی بیان کر دیا، مفعول ثانی بھی بیان کر دیا، کیونکہ لوگوں کو وہ دکھایا جا رہا تھا. اور جو رب نے فعل مضارع بیان کیا ہے وہاں مفعول ثانی کو بیان نہیں کیا، کیونکہ لوگوں نے ابھی اس کو دیکھا نہیں ہے. اور علماء فرماتے ہیں اللہ نے جو محبوب کو دے دیا ہے اس کو تو بیان کر دیا، اور جو رب محبوب کو عطا فرمائے گا اس میں مفعول ثانی بیان نہیں کیا. اس لیے اگر اللہ فرماتا ہے محبوب تمہیں فلاں چیز دوں گا، وہ متعین ہو جاتی، وہ خاص ہو جاتی. اللہ نے فرما دیا والا سوفا یعطی کا ربو کا فتردا، اے نبی جو جو مانگتا جائے گا وہ عطا فرماتا چلا جاؤں گا تاکہ تو راضی ہو جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق جاریہ یا اس کو محبت، 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 اس کو. ہمارے نبی اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے کیا ہے؟ اولا، اعلا، بالا، والا، سب سے بڑھ کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے عظمتیں، فضیلتیں، برکتیں عطا فرمائی. ایک ہی فرشتہ ہے نا جو سارے نبیوں کے پاس آیا، کیا نام ہے اس کا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور نورانی فرشتوں کا سردار ہے، نورانی مخلوق جو نور سے بنی ان کا سردار. جبریل حضرت آدم کے پاس بھی آئے. کتنی بار آئے؟ تعداد کیا ہے؟ اور یہاں آپ نے یہ بھی پیش نظر رکھنا ہے ان نبیوں کا زمانہ کتنا لمبا لمبا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، عمر اس سے بڑھ کر تھی. 950 سال کا عرصہ تبلیغ ہے، لیکن جبریل کتنی بار آیا ہے؟ ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے جبریل آئے آدم کے پاس 12 مرتبہ، جبریل امین آئے ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ،
جبریل امین آئے نوح علیہ السلام کے پاس 950 سال 50 مرتبہ. جبریل آئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ. جبریل آئے حضرت موسیٰ کے پاس 400 مرتبہ. جبریل آئے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے پاس 10 مرتبہ. لیکن جب محبوب کی بارگاہ میں جبریل کو بھیجنے کا زمانہ آیا، اگرچہ زمانہ تھوڑا تھا، صرف 23 سال کا عرصہ ہے، وہاں 950 سال تبلیغ کا عرصہ ہے، یہاں عمر 63 سال ہے، وہاں سینکڑوں سال عمریں ہیں. ارے جب محبوب کی بارگاہ میں رب نے جبریل کو بھیجنے کا ارادہ فرما دیا ہے، اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جبریل جب محبوب کے پاس آتا ہے تو کیا 12 بار آیا، کیا 4 بار آیا، کیا 50 مرتبہ آیا، کیا 42 بار آیا، کیا 400 مرتبہ آیا، کیا 10 مرتبہ آیا؟ ارے نہیں، جب جبریل آیا ہے حضور کی بارگاہ میں آیا ہے تو کتنی بار آیا ہے؟ ارشاد الساری میں لکھا ہے اللہ نے جبریل کو 24,000 مرتبہ حضور کے پاس بھیجا ہے. 24,000 مرتبہ. سال کتنے ہیں؟ 23. آئے کتنے بار ہیں؟ 24,000 مرتبہ. تبھی تو میرے امام کے برادر اصغر کہنے لگے ارے بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکھائے بغیر ملاقات کے، بے لکھائے یار جبریل کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. ہمارے حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں جبریل آنا بھی سعادت سمجھتے ہیں، تو پھر ہم مدینے جانے کو سعادت کیوں نہ سمجھیں؟ وہ مدینہ اللہ فرماتے ہیں نا ارے یہ وہ جگہ ہے کہ یہاں قدم نہیں سر کے بل چلنا چاہیے. ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. او پاؤں رکھنے والے، کیا فرما رہے اللہ حضرت؟ او پاؤں رکھنے والے یہ جگہ چشم اور سر کی ہے. یہاں تو آنکھوں کے بل چلنا چاہیے، یہاں تو سر کے بل چلنا چاہیے. اللہ کریم ہمیں محبوب پاک کی عظمتوں کو، شانوں کو، رفعتوں کو، بلندیوں کو بیان کرتے رہنے اور سنتے رہنے کی سعادتیں عطا فرمائے. چونکہ میرے آقا وہ ہیں کہ جن کی تعریف نہ کوئی کما حقہ کر سکا اور نہ کر رہا ہے اور نہ کر سکے گا. کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا نا، اتنی تعریفیں کی حضور کی، اتنی تعریفیں کی اور کمال درجے کی تعریفیں کی. نعتیں بھی لکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ. طوبہ جنت کا سب سے اونچا درخت. اب دیکھو اعلیٰ حضرت کے تخیلات کیسے ہیں. کہتے ہیں طوبہ یعنی جنت میں، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی، ٹیڑھی نہیں سیدھی نکلی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ. تعریف کس کی کرنی ہے تو پھر قلم بھی ایسی چیز کا بناؤ نا، جنت کا درخت ہو اور درخت بھی سب سے اونچا ہو، اس کی شاخ بھی سب سے اونچی ہو، سب سے سیدھی ہو اور بڑی نازک سی ہو، کیونکہ میں حضور کی تعریف لکھنے لگا ہوں. اعلیٰ حضرت کی شاعری ایسی ہے، لیکن اتنی تعریفیں کر کر کے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، آقا رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گلین کو کہا، کمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا اوے یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اتنی تعریفیں کی ہیں، لیکن آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. جب ان کا رب ان کی قرآن میں تعریفیں کرتا ہے تو کیسے ان کی تعریفیں کر سکتا ہے؟ اس لیے میں بھی اسی بات پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں. حضرت علامہ مولانا محمد نذیر سیالوی صاحب نے بھی ماشاءاللہ ورفعنا لک ذکر پر بڑی پیاری باتیں بیان کی. وہی بات ہے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو. حضور کی اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہیں ہو، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ رب نے شانیں اتنی عطا فرمائی، رب نے عظمتیں اتنی عطا فرمائی ہیں. اس لیے پیارو آخر میں سبق یہ ہے کہ ہم اتنے پیارے آقا کے امتی ہیں، اتنی عظمتوں والے نبی کے غلام ہیں.
اس عظمتوں والے نے کیا فرمایا؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو نماز کی پابندی کرنی ہے. ٹھیک ہے، آج کی محفل کا یہ سبق ہے کہ ہم نماز کی، آواز نہیں آ رہی، ہم نماز کی ہر نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، دنیا کا کام کوئی ہو نہ ہو، رب کے کام سارے کریں گے. اور انشاءاللہ جب رب کے کام سارے کریں گے نا، رب ہمارے سارے بگڑے کاموں کو بھی بنا دے گا. کبھی آزما کے دیکھو، کبھی تجربہ کر کے دیکھو. کیا کبھی کسی نبی کا کام ادھورا رہا؟ کیا کسی ولی کا کام ادھورا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے ان ساروں کے کاموں کو ایسا سنوارا کہ آج ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. تو آج اگر ہم بھی دیکھیں نا، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو فوت ہوئے کتنے 100 سال ہو گئے، 976-77 سال آپ کو فوت ہوئے ہو چکے ہیں، دنیا سے پردہ فرمائے. لیکن آج بھی جب داتا صاحب کا عرس ہوتا ہے نا، تو شاید اتنا مجمع ہماری محافل کا نہیں جتنا داتا صاحب کے عرس کا مجمع ہوتا ہے. اتنے 100 سال پرانے بزرگ، 400 ہجری کیا بزرگ ہیں، غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں. اور غوث پاک فرماتے ہیں اگر میں علی حجویری کے زمانے کو پاتا ان کا مرید ہونا پسند کرتا. اتنی شانوں والے ہیں داتا صاحب جو ہمارے پاس. آج ان کا نام زندہ ہے، کیوں؟ وہ ساری زندگی رب کے نام کی مالا جپتے رہے، ساری زندگی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے رہے. تو داتا صاحب نے پھر مسجد میں کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی بھی زیارت کروائی تھی. تو لوگوں نے کہا اس مسجد کا قبلہ ٹھیک نہیں، میں ادھر آ جاؤ دکھاتے ہیں تمہیں اس مسجد کا قبلہ کیسا ٹھیک ہے. وہ دیکھو سامنے کیا نظر آ رہا ہے. ہم تو یہاں کمپاس رکھ کے قبلے درست کرتے ہیں نا، داتا صاحب نے قبلہ سامنے دکھا کر کہا دیکھو میری مسجد کا قبلہ ٹھیک ہے کہ نہیں. ان کے غلام بنیں گے نا تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی ایسی برکتیں عطا فرمائے گا. تو اپنے روح کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، بدن کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، سوچوں کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، اپنے کانوں کو بھی پاک کرنا ہے، یہ بھی گندے ہو جاتے ہیں. زبانوں کو بھی پاک کرنا ہے، یہ بھی آلودہ ہوتی ہے. ہاتھ بھی ہمارے غلاظتوں اور گندگیوں میں پڑے ہوتے ہیں، ان کو بھی پاک کرنا ہے. چونکہ ہم پاک نبی کی محفل میں آئے اور اللہ نبی کی محفل میں پاکوں کو بلاتا ہے. وہ اس نے عالم ارواح میں وہ جلسہ کر کے بتا دیا. اپنا جب ربوبیت کا اقرار کروانا تھا سب کو بلا کر کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا ہے تو ہمارا رب. لیکن جب محبوب پر ایمان لانے، مدد کرنے کے وعدے لینے تھے، اللہ نے سب کو نہیں بلایا، صرف انبیاء کو بلایا ہے. محفل میں پاک لوگ آتے ہیں، لہٰذا اگر کہیں تھوڑی بہت ناپاکی ہے تو اس کو بھی پاک کرنا ہے. اور آج کی محفل کا یہ پیغام ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.